تو یہ موبائل فتنہ ہے نوجوانوں ان چیزوں سے بچو۔ اے نوجوانوں ایمان کی قیمت سمجھنا ہے۔ سوئے ہوئے ہیں وہ رات بھر چیٹنگ کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس اسی پر وہ لگے ہیں۔ نوجوان آج ان چیزوں کا عادی بنے ہوئے ہیں، نوجوان آج فلموں کا عادی ہے، نوجوان آج گانوں کی عادی ہے۔ یہ محفل جلسے کا ہے، قرآن و حدیث کی ہے، یہاں پہ دین کی بات بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں آؤ ایمان کی تازگی پیدا کرو، آؤ اور تم نماز پڑھنے کے طریقے کو اور جس طریقے سے بتایا جائے اس پر عمل کرو۔ نبی کے طریقے کو بتایا جا رہا ہے، لیکن ٹھیک بات سمجھ نہیں آئی، نماز رما ٹھیک۔ ارے آؤ نوجوانوں، جب گانے کی محفل ہے لوگ نوجوان دوڑتے ہیں ہزاروں کی تعدادوں میں، لیکن آج جلسے کی بات آئی تو نوجوان دکھائی نہیں دے رہا ہے، نوجوان بازاروں میں گھوم رہا ہے، نوجوان صرف فلموں کا عادی ہے، نوجوان قرآن و حدیث کا عادی نہیں۔ نوجوان تم اسلام پر عمل کرنے والے ہو، تم تو اسلام اور مسلمان ہو، لیکن تم آج ایسا حالات کیوں ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نوجوان اس لیے ہیں کہ دین کی باتوں کو چھوڑ کر وہ دنیا دار بن چکا ہے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے، دنیا کی محبتوں کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے۔ نوجوان یہی سوچ رہا ہے کہ صرف دنیا دنیا کر رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر مارا جا رہا ہے، صحیح بات ہے نا، مارا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمان کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے، بیٹھ کر صرف یہ سوچ رہا ہے کہ کیا کروں۔ مسلمان بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، مسلمان صرف گھوم رہا ہے، مسلمانوں کے نوجوان گھوم رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے نوجوان آج فلموں کا عادی ہے، مسلمان کا نوجوان آج گانوں کا عادی ہے، مسلمان کا نوجوان گندی چیزوں کا عادی ہے۔ آپ کو بتا دوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اس دنیا کے نقشے قدم پر ایک دیش ہے جس کا نام یعنی اس دیش میں، اس ملک میں مسلمانوں نے 800 سالوں تک حکومت کی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 800 سالوں تک حکومت کی۔ اور حکومت کرنے کے بعد جب عیسائیوں کی نظریں پڑی کہ مسلمان حکومت کر رہا ہے اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 800 سالوں سے اب ان کے ہاتھوں سے وہ حکومت ہمارے پاس کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا، بس ان عیسائیوں نے مسلمانوں کو، مسلمان کے نوجوانوں کو اپنا پارٹی اور اپنے گروہ میں لانے کی کوشش کیا۔ پھر لانے کے بعد اس ملک میں شراب اور سگریٹ جیسے گندی چیزوں کا عادی بنانے لگا۔ نوجوانوں کو جب ان چیزوں کا عادی بنایا، نوجوان جب شراب کا عادی بن گئے، نوجوان جب سگریٹ کا عادی بن گئے، بس جب وہ سگریٹ پینے لگے، جب شراب پینے لگے، حکومت ان کے ہاتھوں سے چلی گئی۔ جانے کے بعد اسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم سے دھوکہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں، دشمنوں نے تمہارے ہاتھ میں ہتھیار دیا ہے تاکہ تم گندی چیزوں کا عادی بنو، تاکہ تم برائیوں کا عادی بنو، اور بننے کے بعد پھر تمہیں کیا ہوا؟ حکومت مسلمانوں کو مارا جائے۔ ترپورہ میں مسلمانوں کو مارا گیا، لیکن ہم نے آوازیں نہیں اٹھائی۔ بہت سارے جگہوں پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمان صرف یہی سوچ رہا کہ کیا کروں، لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ کیوں؟ آج ایمان کی کمزوری ہے، ایمان مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ ایمان یعنی مسلمان کے نوجوان نماز سے دور ہے، مسجدوں میں اذان ہوتی ہے وہ دور بھاگ جاتے ہیں، جا کے سو جاتے ہیں، موبائل بس مل گیا نا۔ اگر 10 سال کے لڑکے کو اس کے پاس موبائل نہ رہے تو ان کے ماں باپ چین سے سو نہیں پا رہا ہے، بس اس کو بے چین کر کے، بے قرار کر کے رکھ دیا کہ کب خرید کر دو گے۔ وہ پڑھائی نہیں، قرآن کی باتیں نہیں، بس یہ موبائلوں کا عادی ہے۔ تو یہ موبائل فتنہ ہے نوجوانوں ان چیزوں سے بچو۔ اے نوجوانوں ایمان کی قیمت سمجھنا ہے۔ تو آؤ میں تمہیں ایک واقعہ بتاتا ہوں، حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا، اور رسول بنانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ جاؤ اپنے قوم یعنی فرعون کے پاس اور کہہ دو
کہ ان بنی اسرائیلوں کو چھوڑ دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام رسول بن کر فرعون کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے فرعون ہم اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور تمہارے پاس اس لیے بھیجا تاکہ تمہارے ظلم سے ان بنی اسرائیل کو چھڑا کر یعنی آزاد کروں۔ بس یہ بات جب اس نے سنی موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا اے موسیٰ تم نے جو رسول کی دعویٰ کرتے ہو تو مجھے نمونہ دکھلاؤ، نبی ہو کیا لے کر آئے ہو، ثبوت ہے تمہارے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو نکالا، ہاتھ چمکنے لگے، ایمان دیکھیے، ہاتھ چمکنے لگے، بس اپنے عصا کو یعنی لاٹھی کو جب زمین پر اس نے ڈالا تو اژدہا بن گئے۔ یہ کارنامہ اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کہنے لگا اے موسیٰ تم تو جادوگر ہو، ہاں تم جادوگر ہو، تم جادوگر کے بہانے پر آ کر نبی کہہ رہے ہو، چلو ہم تم سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور یعنی دن طے ہو گیا، ڈیٹ فکس ہو گئی، جگہ طے ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو تم سے مقابلہ ہی کرتے ہیں۔ بس ایک جگہ پر لوگ پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی حاضر ہے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام یعنی فرعون نے یہ بات طے کرنے کے بعد وہاں کے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے جادوگروں تمہیں کس سے مقابلہ کرنا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں پتہ ہے؟ کہا نہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنا ہے۔ جادوگروں نے سننے کے بعد کہا کہ دیکھو ہم ان سے مقابلہ کریں گے لیکن ہمیں نذرانہ کیا ملے گا، پیسہ کیا ملے گا؟ ایک تو دیکھیے کہ دنیا کی محبت دیکھیے، جن کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھی رہے وہ پیسے کے پیچھے دوڑیں گے، اور وہ کیا کہا کہ مجھے نذرانہ کیا ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ چلو میں تمہیں پیسہ دوں گا، کہ نہیں یہ پیسہ مجھے نہیں چاہیے، کہ چلو تو جا کر پیسہ بھی دوں گا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں اپنا آدمی بنا لوں گا۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہہ دی، یعنی فرعون نے کہہ دیا کس کو؟ جادوگروں کو۔ جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے ہم تو غالب آ جائیں گے، پھر میدان میں حاضر ہے۔ یہ طرف فرعون کا لشکر ہے ان جادوگروں کو جو خرید کر لایا، اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، دونوں طرف موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کھڑے ہیں اور ان کا بھائی ہارون علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں اب ان کے جادوگروں نے کیا کیا، رسی کو زمین پر ڈالنے لگا۔ جب وہ رسی کو زمین پر ڈال رہے ہیں تو وہ نظروں کی دھوکہ، وہ سانپ نظر آ رہے ہیں، وہ سانپ دکھائی دے رہا ہے، نظروں کی دھوکہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہچکچانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تم ڈرو نہیں، اے موسیٰ تم ڈرے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے موسیٰ تم پیچھے مت ہٹا کرو، اے موسیٰ تم پیچھے مت بھاگا کرو، اے موسیٰ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس جو عصا ہے یعنی جو لاٹھی ہے تم اس زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پر ڈال دی تو اژدہا بن گئے اور سارے سانپوں کو نگل لیا۔ یہ کارنامہ جتنے بھی جادوگر تھے دیکھنے کے بعد کہنے لگا اے جادوگر تم کیا دیکھ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نے ہمیں خریدا جادو دکھانے کے لیے، لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے، موسیٰ نے جو بتایا وہ جادو نہیں ہے، موسیٰ نے جو کارنامہ کیا وہ جادو نہیں ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لا رہے اللہ پر، ہم ایمان لا رہے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ یہ کارنامہ فرعون نے دیکھنے کے بعد کہنے لگا کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ تم کیا کر رہے ہو، ہم نے تمہیں پیسے دے کر بلایا، ہم نے تمہیں اپنے پیسے سے خریدا اور تمہیں اپنا آدمی بنانے کی بات کیے، لیکن تم آج اچانک کیا کہہ رہے ہو کہ وہ الگ ہے یا الگ ہے؟ تم موسیٰ علیہ السلام کے پارٹی یعنی اس کے طرف جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں ہم نے خریدا، میری بات ماننی ہوگی تمہیں۔ وہ جب فرعون نے بات کہہ دی جادوگر کہنے لگا نہیں ہم نے جو دکھایا وہ جادو ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے، اس لیے ہم تم پر ایمان نہیں لا سکتے ہیں، ہم جس پر ایمان لائے ہیں رب پر ہم اسی پر ایمان لائیں گے۔ اب فرعون دھمکی دینا شروع کر دیا، دیکھو تم لوگ تو پہلے سے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کر کے آئے ہو، ہاں
وہ تمہارا گرو ہے اور تم ان کی بات پر عمل کرتے ہو، ہم فرعون کے آگے میں ایسا کام کرنا، لیکن دیکھو جادوگرو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، کسی حال میں بھی ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اے جادوگرو تم بھاگو نہیں، ہم تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب یہ بات کہہ دی، کہا کیا کرو گے؟ مجھے فکر نہیں، ڈر نہیں۔ اب یہ بات جب فرعون نے سنی، سننے کے بعد کہنے لگا اے جادوگروں سن لو، اگر تم ہم پر ایمان نہیں لا رہے ہو تو ہم تمہیں کیا کریں گے؟ کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں پتا ہے تمہارا ایک پیر اور ایک ہاتھ کاٹ لیں گے، ہاں تمہیں چھوڑ دیں گے، اگر اس پر بھی صبر نہ ہو تو تمہیں جان سے بھی مار دیں گے۔ اب جادوگر جواب دے رہے ہیں اے فرعون مجھے ڈر نہیں ہے، اے فرعون مجھے غم نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تم مجھے مار دو، تم مجھے ختم کر دو، کوئی فکر نہیں ہے۔ اے فرعون تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، اے فرعون ہمیں ختم کرنا چاہتے ہو ختم کر دو، لیکن مجھے فکر نہیں، جب میں ختم ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ سے سوال کروں گا، اللہ تعالیٰ سے کہوں گا یا اللہ سن لو ہم نے ایمان لایا موسیٰ پر اور آپ پر، لیکن ان فرعون نے، ان ظالم حکمراں، ان ظالم نے اپنے لوگوں اور اپنے خود سے لے کر ہم کو مار دیا ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یا اللہ ہم ایمان لا رہے ہیں آپ پر، اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے۔ 5 منٹ کی بات ہے، ایمان لانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے غم نہیں، کوئی پرواہ نہیں، خوف نہیں۔ کون کہہ رہا؟ جادوگر۔ آج تو نوجوان ایمان کا سودا کر رہے ہیں، آج نوجوان بازاروں میں جا کر، آج نوجوان جلسے کے نام پہ آ کر لڑکیوں سے باتیں کرنا، آج نوجوانوں کے اندر یہ فتنہ موجود ہے۔ اس لیے نوجوانوں میں صرف خاص کر کے تم سے کہنا چاہتا ہوں، گھر میں لوگوں کو اس طریقے سے بات کہہ کر نہ آیا کرو کہ میں جلسے میں جا رہا ہوں، کہنا بازار جا رہا ہوں، ورنہ یہ جھوٹ بات مت بولا کرو۔ جلسے میں آ کر جلسے کے بہانے پر چلو، میں مانتا ہوں بازاروں میں گھومنا ہے، گھر بار میں بیوی بال بچے ہیں، ان کے لیے بھی سامان خریدنا ہے، خریدنے کے لیے تو چند منٹ لگیں گے، 10 سے 15 منٹ۔ اب سامان خریدیے، آپ آ رہے ہیں آپ کو دین کی باتیں سنانے کے لیے، اور آپ جا کر بازاروں میں گھوم رہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ ہمارے نبی نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنے یعنی خون اور اپنے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار، اور ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے صرف جلسے میں آ کر بیٹھنا، قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں آج تمہیں مارا جا رہا ہے، مسلمانوں آج تمہیں ختم کیا جا رہا ہے، لیکن تم پرواہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اور وہ لڑکی تھی جس نے اللہ اکبر کی نعرہ لگائی تھی، کیا آپ کو معلوم ہے قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ ہم نے جب قرآن پر غور و فکر نہیں کیا، تب قرآن کی باتوں پر جب ہم غور و فکر نہیں کیا، جب ہم موبائل کا عادی بن گئے، جب نوجوان سوشل میڈیا کا عادی بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے ذریعے سے یہ پیغام دے دیا ہے۔ آئیے ہم اس پیغام کو دیکھتے پھر باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فبعثوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے نوجوانوں، اے ایمان والو نوجوانوں، سن لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ دشمن تمہارے سامنے ہزاروں کی تعدادوں میں، دشمن تمہارے سامنے لاکھوں کی تعدادوں میں ہے، تو تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، ذکر کرتے رہنا ہے، اپنے رب کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اور یہی پیغام جب ہم قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی کے ذریعے سے دنیا کے تمام لوگوں تک یہ بات پہنچا دی، اے لوگوں تمہیں کیا کرنا ہے۔ آج یو پی کے اندر یہ معاملہ موجود ہے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بولو جے شری رام، وہ بول رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا دشمن تمہارے سامنے، لیکن تمہیں ڈرنا نہیں، ان کافروں کو دیکھ کر ڈرنا نہیں، ان مشرکوں کو دیکھ کر تمہیں ڈرنا نہیں، ان مشرکوں کو دیکھ کر تمہیں پیچھے ہٹنا نہیں۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ آج نوجوانوں جب قرآن پر غور نہیں کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں کھول رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا اور موبائلوں کے ذریعے سے دنیا کے تمام چپے چپے میں اور کونے اور غوشے غوشے میں ایک ویڈیو موبائلوں کے ذریعے سے نوجوانوں تک پہنچایا۔ آج کہیں پر بھی چلے جائیے ان لڑکی کی باتیں ہو رہی ہے، نوجوان کہہ رہا ہے وہ لڑکی تھی جس نے اللہ اکبر کی نعرہ لگائی تھی۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جلسے کو چھوڑ کر گھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہم جلسے کو چھوڑ کر بازاروں میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ اے نوجوانوں کیا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں خوف نہیں ہے؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تم پر موت نہیں آنی ہے؟ ایمان کو چھوڑ کر ایمان کے راستے کو چھوڑ کر تم بھاگ رہے ہو۔
نوجوانوں ایمان کو بچاؤ، اسلام جیسے قیمتی مذہب اللہ کے نبی نے ہمیں دے کر چلے گئے۔ کیا آپ کو بتا دوں، آئیے اللہ کے نبی نے ہمیں جو تعلیم دی ہے آج ہم اسی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں، آج ہم اسی تعلیم پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ آئیے مہابھارت اٹھائیے، میں ایک منتر میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، بس اس منتر کے اوپر آپ دیکھیے اور میں پھر باتیں آپ میں بڑھاتا رہوں گا۔ ہاں، پرتم ہی ادھی پروش کا دھن ہے وہ، جا پر ست شکشا سب پاو، پرم پروش اکھنڈت روپا ہے سرواتما روپ انوپا۔ یعنی جب نبی آنے سے پہلے دنیا میں برائیاں پھیل گئی، لوگوں کے رگ اور یعنی جڑوں میں شراب کا عادی بننے لگا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کو، ایسے انسان کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیے مہابھارت بھی انسان یعنی آدمی کا نام لے رہے ہیں کہ آدمی کو پیدا کیا ہے، تم میں سے رسول کو پیدا کیا ہے، پھر وہ نبی بن گئے، پھر وہ رسول بن گئے، پھر تم تک دین کی باتیں پہنچانے کے لیے لوگوں کی طرف دوڑ پڑے۔ ہاں، ہم ان سے تعلیم حاصل کی، جاؤ پر ست شکشا سب پاؤ، ہے لوگوں جاؤ، اگر تم شکشا چاہتے ہو، جاؤ تم سلامتی چاہتے ہو کہ تم دین پر عمل کرو، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اے نوجوانوں تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں قرآن کی باتوں پر عمل کرنا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ نبی کو آئیڈیل بنانا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ سلمان خان کو چھوڑ کر نبی کو آئیڈیل بنانا ہے، کیونکہ سلمان خان تو تمہیں جہنم میں لے جا سکتے ہیں، لیکن نبی تمہیں جنت کے راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے۔ نبی نے تمہیں جنت کا راستہ دکھلا کر چلے گئے کہ لوگوں اس پر عمل کرو، میں تمہیں جنت دوں گا۔ لیکن آج نوجوانوں کا حال دیکھیے، نوجوانوں کے اوپر غور و فکر کیجئے، ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہن رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر کوئی مولانا صاحب اسے ٹوک رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ ارے زمانہ ہی ایسا، کیا کہہ رہے ہو؟ فالتو کی باتیں نہ کرو، زمانہ جیسا چل رہا ہم کر رہے ہیں۔ لیکن نبی نے کہا نہیں، نوجوانوں اگر تم مومن ہو، نوجوانوں اگر تم ایمان والے ہو، نوجوانوں اگر تم ایمان اور نبی کے ماننے والے، نبی کو چاہنے والے ہو، تو تمہیں کیا کرنا معلوم ہے؟ تمہیں کس کی باتوں پر چلنا ہے؟ رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہے، رسول کی باتوں پر اپنے دل اور ہر جگہ پر اسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوجوانوں آئیڈیل اگر ڈھونڈ رہے ہو تو نبی ہے، رسول ہے، تم اس دنیا کے لوگوں کو آئیڈیل مت ڈھونڈا کرو، یہ تو خود جہنم میں جا رہا ہے اور کسی کو دھکیل رہا ہے۔ شیطانوں نے ان کے دلوں پر اس طریقے سے گھر بنا چکا ہے کہ تمہیں بھی اپنے گھر میں اور اس گھر میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ نبی کو تمہیں ڈھونڈنا ہے، نبی کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو نبی کی باتوں پر عمل کرو۔ تو آئیے میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ آؤ اے نوجوانوں، آؤ قرآن کی باتیں اور رسول نے جو آ کر دین کی باتیں بتائی، نبی اکرم نے آ کر جو دین کی باتیں بتائی، ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو رسول بنایا گیا، نبی بنایا گیا۔ اللہ کے نبی جب لوگوں کو دین کی بات بتانا شروع کیا، ان ظالموں نے، ان کافروں نے، وہاں کے مشرکینوں نے، اور میں نام بھی بتا دوں، ابو جہل نے اور ان لوگوں نے، ظالم لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی پر ظلم کیا۔ ایک دن کی بات ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیکن وہاں کے ظالم ابو جہل اور امیہ بن خلف جیسے ظالم آئے اور اونٹنی کی اوجھڑی لا کر اللہ کے نبی کے اوپر رکھ دیا، اور اللہ کے نبی یعنی سر جانی سجدے سے اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی آئی اور آنے کے بعد اونٹنی کی اوجھڑی ہٹائی، پھر اللہ کے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کیا کہا؟ اللہ سے ان لوگوں کے لیے بد دعائیں کی، یا اللہ تعالیٰ تم ان سے انتقام لے لے، یا اللہ تعالیٰ ان سے تو بدلہ لے لے، ان ظالموں سے تو بدلہ لے لے، تیرے نبی کو اس نے اس طریقے سے ظلم کیا ہے۔ ان ظالموں نے جانتا بھی ہے، ان ظالموں کو معلوم بھی ہے، لیکن پھر بھی ظلم کر رہا ہے، پھر بھی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آئیے، ہمارے علماء بیٹھے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی جب مکہ میں دین کی باتیں بتانا شروع کیا، ان مکہ کے کافروں نے جب اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل نہیں کی، اللہ کے نبی نے سوچا کہ چلو یہاں سے ہم نکلتے ہیں اور کسی جگہ پر جا کر دین کی بات بتائیں گے۔ اللہ کے نبی نے طائف جانے کی ارادہ کی، اور طائف مکہ سے 100 کلومیٹر تقریباً ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی فور ویلر سے سفر نہیں کیا، اللہ کے نبی نے اس فور ویلر
وغیرہ کا زمانہ بھی نہیں تھا. پھر اللہ کے نبی نے کیا کیا پیدل چل کر طائف یعنی 100 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد طائف پہنچتے اور وہاں کے سرداروں کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم اللہ کا رسول ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنایا, اللہ نے مجھے رسول بنایا اور اس دنیا میں بھیجا ہے. وہاں کے مشرک کہتے ہیں, وہاں کے سردار لوگ کیا کہتے ہیں, ارے محمد تم تو اس مکہ کے اور اس فلاں قبیلے کے تم آدمی ہو, تمہیں اللہ نے رسول بنایا, نہ تمہارے باپ کے پاس مال ہے, نہ تمہارے باپ کے پاس دولت ہے, نہ پیسہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسول بنایا ہے. کہ اللہ کو نبی بنانا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ دیکھو تو ہم طائف میں رہتے ہیں, کیا تمہیں معلوم ہے یہاں پہ لوگ گرمیوں کے موسموں میں گرمیوں کے یعنی گرمی میں لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں, ہم کو نبی نہ بنانے کے بجائے تمہیں رسول بنایا ہے, تمہیں اللہ کا نبی بنایا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی کے بارے میں ان لوگوں نے یعنی اللہ کے نبی کو ظلم دینا شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے دیکھا یہاں کے سردار لوگ بات نہیں مان رہی ہے, تو پھر اللہ کے نبی نے سوچا چلو یہ لوگ بڑے آدمی ہیں, چودھری لوگ ہیں, اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مان رہا ہے, تو کیا کیا وہاں کی گلیوں میں جا جا کر ایک ایک کر کے پکڑا اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. 10 منٹ پکڑ 10 منٹ, اور میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہم پر ایمان لاؤ, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, آؤ. لیکن کوئی بات اللہ کے نبی کی ایک بھی بات کوئی آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں. بس اللہ کے نبی نے اس طائف کے سرزمین پر 1 ہفتے تک رہے, لیکن ایک بھی بندہ ایمان نہیں لائے, ایک بھی آدمی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا. اللہ کے نبی 1 ہفتے کے بعد سوچنے لگا یہاں کے آدمی بھی پتھر دل کے ہیں, یہاں کے لوگ بھی ایمان نہیں لا رہا ہے, چلو بہتر یہ ہے کہ یہاں سے ہم نکل جاتے ہیں, یہاں سے چلے جاتے ہیں. جب اللہ کے نبی نے یہ ارادہ کی کہ یہاں سے نکل کر چلے جائیں گے, ان مشرکوں کو کسی نے بتا دیا ہے ارے محمد آیا تھا, محمد جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اللہ کے نبی جانے کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کے خلاف ان مکہ کے مشرکوں نے یعنی طائف کے سرداروں نے پیسے دے دے کر گنڈے اور موالیوں کو خریدا, اور خریدنے کے بعد کہا اے لوگو تمہیں میں نے پیسے دے کر اس لیے خریدا ہے کہ میں نے پیسے دے کر اس لیے نہیں خریدا ہے کہ تم میرے گھر میں بیٹھے رہو گے, میرے گھر میں چائے اور کھانا کھاتے رہو گے, بس میں نے اس لیے نہیں بلایا, میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ محمد جا رہا ہے, محمد طائف کو چھوڑ رہا ہے, تمہیں اس سے تکلیف یعنی اسے مارنا ہے. وہاں کے گنڈے اور موالیوں نے اللہ کے نبی کو پتھروں سے مارا اور اس طریقے سے بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ مارا ہے. اللہ کے نبی کو مارنے کے بعد اللہ کے نبی کے سر پھوڑا گیا, خون بہ کر یعنی جوتوں میں پیر جم جاتے, نکلنا مشکل ہے, اس طریقے سے بھی مارا ہے. میرے بھائیو اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. اللہ کے نبی کو ہوش آیا تو 3 کلومیٹر باہر ہوش آیا ہے. ہوش آنے کے بعد اللہ کے نبی کیا دیکھ رہے ہیں, حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے نہیں آیا, ایک بات میں کہہ دوں, حضرت جبریل جو آیا نا اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے نہیں آیا. کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ دنیا والوں کو اپنے امت کے لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے لوگوں تمہیں بھی مارا جائے گا, یعنی تمہیں بھی ترپورہ جیسے تمہیں بھی مارا جائے گا, لیکن ان ظالموں نے تم پر بھی ظلم کرے گا. ایک زمانہ آئے گا تمہیں بھی مارنے کی سازشوں میں رہیں گے, لیکن تمہیں کیا کرنا ہے, رحم دل ہو کر اسے چھوڑ دینا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ دین کی بات لوگوں تک کس طریقے سے پہنچایا جائے, دین کی بات لوگوں تک کس طریقے سے بتایا جائے. میرے بھائیوں پھر اللہ کے نبی نے کہا, اللہ حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی سے, یا اللہ کے رسول کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں ختم کر دوں, 2 پہاڑیوں کے بیچ میں دبوچ کر میں ان کو مار دوں. اللہ کے نبی رحم دل کا دیکھیے کیا کہہ رہا ہے, نہیں ایسا کام ہرگز مت کیجئے, ایسا کام مت کیجئے. حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا نہیں ایسا کام نہیں کرنا ہے, ان کو چھوڑ دو, جانے دو. اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہا ہے تو ان کے آنے والے نسلیں ضرور ایمان لائیں گے. پھر اس طائف والوں کو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا. دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی پر ظلم کیا گیا. ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی کو ختم کرنے کی بھی باتیں ہوئی, اللہ کے نبی کو دنیا سے ختم کر دینے کی بھی باتیں ہوئی, لیکن پھر بھی دین کی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے اور ہم تک پہنچایا. آج ہم کیا کر رہے ہیں, قرآن و حدیث کو چھوڑ کر, دین کی باتوں کو چھوڑ کر صرف دنیا کی چیزوں پر
پیداوار دنیا کی چیزوں پر لگے ہیں کہ کس طریقے سے امیر بن جائے۔ میں منع نہیں کرتا تمہیں امیر بننے سے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمہیں امیر نہیں بننا ہے، تمہیں امیر بھی بننا ہے، لیکن ان احکاموں پر، ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ آئیے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہم تک دین پہنچانے کے لیے آیا ہے، لیکن ایسا حالات بھی اللہ کے نبی کے پاس پیش آیا۔ اللہ کے نبی، بخاری و مسلم کی حدیث اٹھائیے، اللہ کے نبی ایک دن سونے کے لیے جا رہے ہیں، بستر پر نیند نہیں آ رہی ہے، صرف کس لیے؟ بھوک کے وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ بستر سے اٹھ کر یعنی اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانے لگے اور یہ سوچنے لگے یہاں پہ تو کچھ کھانے کو نہیں ہے، کھانا تلاش کیا، ڈھونڈا لیکن نہیں ملا۔ پھر یہ سوچا ہے کہ چلو جب یہاں پہ کھانا نہیں ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچتے ہیں، اس کے پاس کچھ کھانے کو مل جائے۔ اللہ کے نبی اب ان کے پاس چلتے ہیں تو ان کے گھر کے قریب پہنچتے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اتنی رات میں تم کیوں بیٹھے ہو، کون ہو؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے رسول، میرے ماں باپ اب پر قربان ہو، میں ابوبکر ہوں، میں ابوبکر بیٹھا ہوں۔ ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنی رات میں کیوں آئے ہیں؟ اب اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، مجھے بھی، میرے بھی، یعنی میرے ساتھ بھی معاملہ ہے، مجھے بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر کر دیا ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر بیٹھا ہوں۔ دونوں نے بات چیت ہوئی، کہا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چل پڑتے ہیں، دونوں ان کے پاس جانے لگتے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ راستے سے یہ دونوں چل رہے ہیں، ادھر سے ایک کھٹے گٹے نوجوان آ رہا ہے۔ نوجوان کون؟ حضرت ابوبکر نے سلام کی، سلام کرنے کے بعد بات چیت ہوئی، کون دیکھ رہے کہ عمر ہے۔ عمر سے پوچھا تم اتنی رات میں کہاں جا رہے ہو؟ اے عمر ذرا بتا دو تم کہاں جانے کی بات کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر کر دیا۔ اب تینوں کا معاملہ ایک ہی طریقے سے ہے، تینوں بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر ہے۔ میرے بھائیوں، فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ایک صحابی رسول کے گھر پہنچتے ہیں جس کا نام ہے ابو الحیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس جا کر کہتے ہیں، دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی حضرت ابو الحیثم گھر میں نہیں ہے، پانی کے انتظام میں گیا ہوا ہے، ابھی گھر میں نہیں ہے۔ تینوں باہر کھڑے، نبی اکرم بھی کھڑے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں۔ اب ابو الحیثم آتے ہیں اور آنے کے بعد تینوں کو گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آئیے گھر تشریف لائیے۔ گھر کے اندر بیٹھایا گیا، چادر بچھائی گئی، اللہ کے نبی کو بیٹھا کر کہا کہ لیجئے ان کھجوروں کو تناول فرمائیے، لیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں رکھ لیجئے، کھانے کی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، حالات یہاں تک پہنچ گئے، صبح ہونے کے بعد حضرت ابو الحیثم نے تینوں کو لے کر ایک باغ میں پہنچتے جو اپنا باغ ہے، وہاں پر چادر بچھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھ گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بیٹھ گئے۔ اور بیٹھنے کے بعد حضرت ابو الحیثم نے کھجوروں کو توڑ کر لایا، ان کے سامنے رکھ دیا، ٹھنڈا پانی۔ اب ان چیزوں کو کھانے کے بعد اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، اے ابو بکر اے عمر سن لو، یہ جو چیزیں میں کھا رہا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ اے ابو بکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے چیزیں تو کھا لی، لیکن کیا تو نے شکر ادا کیا نہیں؟ ذرا بتاؤ کیا تو نے شکر ادا کیا نہیں؟ میرے بھائیوں، نبی ہونے کے باوجود بھی کھانے کے بعد کا شکر ادا کی۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے بتایا ہے کہ نبی کا ایمان دیکھیے، کھانے کے بعد بھی شکر ادا کر رہے ہیں۔ نبی کا ایمان پر غور کیجئے، کھانے کے بعد بھی یہ فکر کر رہے ہیں کہ مرنا ہے اور قیامت کے دن حاضر ہونا ہے، ایک ایک چیزوں کا حساب دینا ہے۔ کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا ہے، یہ دنیا کی چیز نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے۔ یہاں اس گھر سے اس گھر بھاگ گئے، آئے پولیس والے پکڑنے کے لیے، ہم گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں میں بھاگ گئے،